اور یہاں اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، شوگر انکوائری کمیشن کا افسر شوگر ملز مالکان کا ہی مخبر نکلا۔ ابتدائی انکوائری کے مطابق ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد باجوہ کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر متعلق غلط معلومات دے کر انکوائری کمیشن کو گمراہ کرتا رہا۔ دیگر افسران اور متعلقہ افسر کی معلومات میں فرق آنے پر ابتدائی انکوائری کی گئی۔ بات کریں گے، ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ذوالقرنین بتائے گا یہ شخص کس کی مخبری کرتا رہا؟ جی بالکل، وزارت داخلہ نے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے سجاد باجوہ جو کہ لاہور میں تعینات تھے، ان کو معطل کرنے کا باضابطہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد باجوہ کو جو شوگر مل کے حوالے سے تحقیقاتی کمیشن ہے ان میں ایک فرنزک کی ٹیمیں بھی بنائی گئی تھیں جو فرنزک آڈٹ کریں گی۔ اس میں تحقیقاتی کمیٹی کا ایک سربراہ بنایا گیا تھا، اور یہ مسلسل جو ہے کمیشن کے حوالے سے غلط انفارمیشن بھی دے رہا تھا، اور اس کے علاوہ جو خسرو بختیار کے حوالے سے الزام عائد کیا گیا ہے ان پر کہ ان کی مل کے حوالے سے جو اعداد و شمار تھے وہ کمیشن کو غلط بتاتا تھا۔ کمیشن کی تمام حرکت نقل اور کیا کیا کمیشن کام کر رہا ہے اس حوالے سے بھی انفارمیشن فراہم کر رہا تھا۔ اس پر جب ان پر تھوڑا سا شک ہوا تو اس کے بعد فوری طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے تحقیقات کا کام شروع کیا، اور تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ واقعی شوگر مل مالکان کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہا ہے، اور خفیہ جو رپورٹس ہیں وہ بھی لیک کر رہا ہے، جس پر فوری طور پہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ رپورٹ پیش کی گئی، جس پر فوری طور پہ وزیر اعظم نے ایکشن لینے کا حکم دیا۔ وزارت داخلہ نے فوری طور پر سجاد باجوہ کو معطل کرنے کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے۔ تو آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں ذوالقرنین، بہت ہی اہم معاملہ، شوگر انکوائری کمیشن کا افسر ہی شوگر ملز مالکان کا مخبر نکلا۔ ابتدائی انکوائری کے بعد ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد باجوہ کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر غلط معلومات دے کر انکوائری کمیشن کو گمراہ کرتا رہا۔ بات کریں گے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد صاحب، اب جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، نوش کو ہم ٹائٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور یہ تو بہت ہی عام ڈیولپمنٹ ہے، جس کو کمیشن کا افسر تھا وہ خود ہی جو ہے وہ مخبر نکلا۔ بالکل، آپ کے آپٹیمزم کو داد دینی چاہیے اور امید پہ دنیا قائم ہے، لیکن وہ ایک شعر ہے نا کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں۔ جو مفادات کا ٹکراؤ ہے اس کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان اپوزیشن دنوں میں پوری قوم کو آگاہی دیتے رہے کہ جناب کانفلکٹ آف انٹرسٹ کتنی بڑی بیماری ہے۔ اب یہ چھوٹے سے سجاد باجوہ ایک چھوٹا سا افسر ہے بیچارہ ایف آئی اے کا، اس کو آپ نے معطل بھی کر دیا، لیکن وہ کام کس کے لیے کر رہا تھا؟ انفارمیشن کس کو مہیا کر رہا تھا؟ کیا حکومت میں کوئی وزیر بیٹھے ہیں؟ اب ایک وزیر اگر کسی کو فون کر کے کہے یا وزیر کا کوئی رشتہ دار کہے تو جس طرح سے ہمارا نظام کام کرتا ہے تو بیچارے افسران تو وہ جی حضوری میں لگے ہوتے ہیں، وزیر کی بات نہ مانے یا وزیر کے رشتہ داروں کی بات نہ مانے، وزیر کے رشتہ دار تو چھوڑے وزیر کے دوستوں کی بات نہ مانے تو بیچارے ویسے معطل ہو جاتے ہیں۔ وہ بیچارے کیچ 22 پوزیشن میں اگر بیٹھے ہیں آپ تو ان کا اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ مین مسئلہ ہے کہ جناب یہ سارا معاملہ شروع ہو رہا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے، اور وزیر اعظم نے جس طرح ویٹ اور شوگر انکوائری رپورٹ پبلک کی، آئی پی پی رپورٹ پبلک کرنے کا کہا ہے، اسی طرح اگر وہ اپنے انہی اقوال پہ اور ان پرنسپل پوائنٹس پہ چلے جائیں کہ جی کانفلکٹ آف انٹرسٹ جن لوگوں کا ہے اور اگر ان کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں تو انہیں حکومتی عہدوں میں نہیں رہنا چاہیے، تو اس طرح کے شاید معاملات آئندہ مستقبل میں دیکھنے میں نہ آئیں۔ جی ارشد صاحب، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کی، مطلب کہ بہت ہی تشویشناک یہ صورتحال ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو اس ٹیم کو لیڈ کر رہا ہو، فورنزکس کا ہیڈ ہو، اور اس کے بعد غلط اعداد و شمار بھی جو ہے کمیشن کو دے رہا ہو، تو یہ تو پھر اس پہ مزید اب دیگر افسران کی بھی مانیٹرنگ سخت کرنی پڑے گی۔ دیکھیں، بہت پروفیشنل افسران ہیں ہمارے مختلف اداروں میں، اور خاص طور پہ جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ایف آئی اے کے بہت اچھے پروفیشنل آفیسرز ہیں وہاں پہ۔ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ مسئلہ آ رہا ہے کہ انڈیو انفلوئنس ان بیچاروں کے اوپر ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ اب واجد ریاض صاحب جب جے آئی ٹی کو ہیڈ کر رہے تھے بڑا انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے تھے، اب ایف آئی اے میں آ کے جو ان کو ٹاسک اس حوالے سے دیا گیا ہے، جو ان کے افسران کام کر رہے ہیں، اب وہ سارے کے سارے اس پروفیشنل سٹینڈرڈ پہ آ کے ان کو اگر یا تو یہ ایشورنس ہو کہ جناب پیچھے ہمارے کھڑے ہمارا ڈی جی ایف آئی اے کھڑا ہے، اس سے پہلے ایک ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کو ریٹائرمنٹ سے پہلے فارغ اس لیے کیا گیا کہ جناب وہ جو انلیگل احکامات تھے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے جو احکامات دیے جا رہے تھے اس سے انہوں نے فالو کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ والی ایشورنس اگر افسران کو آئے گی تو پھر کسی وزیر کا بھائی، وزیر کے دوست
اگر فون کر کے کہیں گے کہ جناب یہ آپ کوئی انلیگل کام کر لیں یا کوئی فیور دے دیں تو وہ افسران نہیں کریں گے. افسران کا اس حوالے سے زیادہ قصور نہیں ہے. قصور آپ کا جہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے, جو پاور کا منبع ہوتا ہے, چیزیں وہاں سے شروع ہونی ہوتی ہیں, وہاں پہ صحیح ہونی ہوتی ہیں. وہاں پہ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ آج ختم ہو جائے گا تو کوئی ایف آئی اے کا افسر بیٹھ کے کسی وزیر کی مل کی اگر انکوائری کر رہا ہے یا اس کے رشتہ داروں کی مل کی انکوائری کر رہا ہے تو وہ ابلائج کرنے کی کوشش آؤٹ آف دا وے جا کے نہیں کرے گا. جی ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہے گا ارشد شریف صاحب, کیونکہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور ہم دیگر پینلسٹ کو بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں. شوگر انکوائری کمیشن کا افسر ہی شوگر ملز مالکان کا مخبر نکلا ہے. ابتدائی انکوائری کے بعد ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد باجوہ کو معطل کر دیا گیا ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر غلط معلومات دے کر انکوائری کمیشن کو گمراہ کرتا رہا اور ذرائع کہتے ہیں کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر انکوائری کمیشن کی معلومات خسرو بختیار کو فراہم کرتا رہا. دیگر افسران اور متعلقہ افسر کی معلومات میں فرق آنے پر ابتدائی انکوائری کی گئی. قصوروار پانے پر ایڈیشنل ڈائریکٹر کو معطل کر دیا گیا. ایف آئی اے حکام کی جانب سے وزیر اعظم کو معاملے سے آگاہ کر دیا گیا. انکوائری کمیشن میں شامل دیگر افسران کی مانیٹرنگ مزید سخت کر دی گئی.